اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملے جب انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر دعوت پر کیا کیا انعامات ملے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے 23 کی تکلیفوں کے بعد آپ کو معراج کی سعادت سے نوازا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قریب بلایا کہ کوئی بھی پردہ درمیان میں حائل نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا خصوصی تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا تحفہ دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکمل اور اتم یعنی کامل اور پوری شریعت عطا فرمائی تھی، اور تیسرا اعزاز یہ ملا کہ صحابہ اکرام جیسا مجمع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، اور معراج کے موقع پر 3 مرتبہ فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میرے قریب آ جاؤ۔ دوستو، دین کی دعوت کی خاطر حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بہت ساری قربانیاں دی۔ ان تکالیفوں پر اللہ نے ان کو کیا کیا انعامات سے نوازا۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ نے بھی تکلیفیں برداشت کی۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے گھروں کے بیچ میں اپنی بیٹیوں اور نابینا یعنی کہ اندھے باپ کو چھوڑا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعوت دی تو ان کو خوب مارا گیا، پھر بھی اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو ورنہ اس رسی میں بندھے رہو۔ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی، کبھی میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر لوگوں کا مجمع ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت جبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کی عمر میں ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دی اور کہا کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ، مگر انہوں نے فرمایا کہ کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اور موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں، انہیں گرم زمین کے اوپر لٹایا گیا، پتھر سینے پر رکھ دیے گئے، مگر وہ احد یعنی کہ معبود ایک ہی ہے کہ رٹ لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں برداشت کرنا کی قوم نے ان کو پکڑا اور مسلسل قید میں رکھا، اور وہ ان کو تکلیفیں دیتی رہی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھوکوں کو برداشت کیا۔ حضرت مقدام بن اسود اور ان کے 2 ساتھیوں نے بھوک کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا کیا کہ ان کے کانوں سے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپکا دیتے تھے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ سختی کی وجہ سے پیٹ پر
پھر بعد گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائے گی۔ سخت سردی برداشت کی گئی، دعوت اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کی گئی۔ دعوت اللہ کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے سوائے ایک کپڑے کے اور کوئی دوسری چادر ہی نہیں تھی، اور وہ بھی بہت ہی چھوٹی تھی۔ اگر پاؤں کے اوپر ڈالتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا تھا، اگر سر کے اوپر ڈالتے تھے تو پاؤں کھلے رہ جاتے تھے۔ بہت زیادہ خوف کو برداشت کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، بیماریوں کو برداشت کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت کا کام کرتے رہے اور تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے چلے گئے۔ صحابہ اکرام بھی فرد بفرد دعوت دیتے رہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، حسن سلوک کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے تھے، ان سے کاروباری معلومات حاصل کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ہاتھوں کے اوپر اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اس کو اسلام کے حقوق بتائے، اور وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انفرادی دعوت دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی دعوت دی۔ صحابہ اکرام نے اپنی قوم کو اور مختلف قبائل کو دعوت دی، اور اس امر دعوت کی وجہ سے اپنے گھروں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو اور اپنے شہر اور قبیلے کو چھوڑا۔ دوستوں، ان سختیوں پر اور اس امر دعوت پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کیا کیا انعامات ملے، دھیان کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو اللہ نے ڈال دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں ان کو دنیا کے اندر سنائی گئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام بھیجا گیا اس دنیا میں۔ اور نمبر 4، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ آپس کے اندر محبت کرنے والے ہیں۔ اور 5واں سب سے بڑا انعام یہ ملا کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا۔ نمبر 6، غسیل ملائکہ ہے، یعنی ان لوگوں کو جو غسل دیا جب وہ شہید ہوئے تھے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ نمبر 7، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشد اللہ اور اسد رسول اللہ بن گئے۔ اور 8، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کے اوپر پہنچ گئے۔ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بن گئے۔ اور نمبر 10، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ بن گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان فرمائی، یہ آپس میں نرم ہیں، کفار پر سخت ہے۔ جنگ بدر میں 16 صحابہ کرام جب شہید ہو گئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ڈالا، اپنا دیدار کرایا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے اپنا دیدار ہمیں کروایا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا اللہ، ہمیں پھر زندگی عطا فرما دے، پھر ہم دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ ایک لکڑی کی ٹہنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، وہ زلزلوں کو روک دیتے تھے۔ جنگل کے شیر اور چیتے وغیرہ ان کے تابع ہو گئے تھے،
اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں اور جانوروں کے دلوں پر حکومت فرمائی۔ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعوت کی وجہ سے نوازا، دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کو عزت عطا فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک اچھا سا کمنٹ ضرور لکھ دے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔